الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ الاحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا وہ وہی ہوگا جس نے مجھ پہ درود و سلام زیادہ پڑھا ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، یہ گویا کہ بندے پہ فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، زندگی میں ایک مرتبہ شہادت کے کلمے کی طرح واجب ہے، اور اس کے بعد جب ہم پڑھیں گے تو وہ گویا اپنی محبت اور اپنا انس اور اپنی رغبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت کریں گے۔ اس لیے کہ جب ہم بولیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جب وہ لکھنے بیٹھیں تو ساتھ ہی لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا سلام نہ لکھیں۔ تفہیم القرآن والے لکھتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، پورا سلام لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی اور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ کلمے بولنا وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اب یہ طریق طے ہو چکا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور باقی انبیاء کے لیے علیہ السلام، اور باقی امت کے نیکوں کے لیے رحمت اللہ علیہ، اور صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ۔ انبیاء کے لیے سلام، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ، اور باقی نیکوں کے لیے رحمت اللہ علیہ، یہ ایک طریقہ طے ہو گیا ہے، اور وہ لفظ جو اوروں کے لیے استعمال ہوا ہے وہ یوں کر کے نہیں پڑھا جاتا کہ وہ سلام کے معنوں میں ہے یا صلاۃ کے معنوں میں ہے۔ اس لیے کہ جب بھی نام لکھا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لکھا ہوا ہوگا، تو جب تک وہ لکھا ہوا رہے گا ان کی شان و مرتبت کے لیے دعا سلام فرشتے کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ فرشتے درود و سلام کے لیے خدا نے مختص کر رکھے ہیں، کائنات میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر فرشتے نہ ہوں، اتنی کثرت ہے۔ تو درود و سلام پڑھنے والے کے لیے بھی فرشتے ہیں جو مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور عن فلاں کر کے فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی اس پہ بھی رحمت ہو۔ دیکھیں حضور پہ درود آپ نے پڑھا، سلام بھیجا، مرتبے و شان بلند کرنے کی بات کی، حضور نے آپ کو کہہ دیا تم پر بھی اللہ کی رحمتیں ہیں، وہ کتنی بڑی شان کی بات ہے۔ اور اس لیے کوشش کر کے درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وہاں روضہ مبارک پر پڑھا جاتا ہے، اور باقی کہیں اور جگہ پڑھا جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں فرشتے مقرر ہیں وہ مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم تشہد نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ تشہد کا پڑھنا لازم ہے۔ باقیوں کے نزدیک اور حنفی فقہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ لازم نہیں ہے، مستحب کے معنوں میں ہے، اور اس لیے فضیلت کی یہ واجب کی باتیں ہیں، اور فضیلت اس کی یہ ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ دعا ہی قبول نہیں ہوتی جس میں درود السلام اول آخر نہ پڑھا جائے۔ طریقہ زرولی مفتی ہند کراچی کے اور ہمارے شمالی علاقوں کے وہ بڑے عالم گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے کہ دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کرو، اور اس کے بعد اپنی دعا کرو۔ تو یہ مسنون طریقہ یہی ہے، اور یہ ہے کہ پھر جب دعا ختم کرنے لگو تو پھر ایک مرتبہ درود و سلام کر لو۔ تو درودوں کے درمیان میں آنے والی دعا رد نہیں ہوتی، کہ درود تو رد نہیں ہوتا تو اس لیے دعا بھی رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ بخیل ہے کہ وہ میرے تذکرے پہ درود و سلام نہ پڑھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا تھا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آمین آمین آمین، صحابہ نے پوچھا تھا تو اس میں ایک یہ تھا کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ درود و سلام نہ پڑھے، جبرائیل نے کہا تھا وہ ہلاک ہو جائے، تو حضور نے فرمایا آمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرے کا اس کا حق ہے کہ اس کی امتی ان پہ درود پڑھے، اور حضور نے فرمایا نہ اول الناس بی یوم القیامت اکثر ہوں صلاۃ علیہ، جو مجھ پر زیادہ درود پڑھیں گے وہ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو اس لیے مرتبہ اور شان کی بلندی کے لیے وہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن حکم بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ضیاء القرآن تفسیر میں پیر کرم شاہ نے اس کو واقعہ کو لکھا ہے کہ امام شافعی نے اپنے رسالہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تذکرہ ہے وہاں درود و سلام پڑھا ہے،
اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے دیکھا ان کو کہ وہ بڑی شان کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور بڑے اعزاز کے ساتھ. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک درود اپنے رسالہ میں لکھا ہے تو وہ میں پڑھا کرتا ہوں تو اس کی برکت سے اللہ نے مجھے مرتبت فرمائی ہے. تو وہ عبداللہ ابن حکم کہتے ہیں کہ جب مجھ سے خواب کے بعد میں اٹھا اور رسالہ نکالا تو دیکھا تو اس میں وہ درود لکھا ہوا تھا. اس درود کا تذکرہ یہاں ہم آپ کر دیتے ہیں تاکہ آپ بھی اس کو یاد کر لیں اور کوشش کریں کہ وہ آپ بھی پڑھتے رہیں. اور اس میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں وصلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہم الغافلون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی. ضرور سبسکرائب کر لیں، ثواب میں صدار بن جاؤ.